السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام ہی بچوں اور بڑوں سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم اردو لکھنا سلسلے میں دیکھے تھے کہ شوشے کیا ہیں، حروف تاجی کیا ہیں، ان کے نام کیا ہے اور ان کے ٹکڑے کیا ہیں، یعنی اسمال لیٹرز حروف تاجی کے جز دیکھے اور پھر حروف تاجی کی درجہ بندی دیکھے اور کون سے حروف ایسے ہیں جو جا کر دوسرے حرف سے نہیں ملتے، الف دال ڈال زال ریڑ زے ج واو۔ اس طرح اسی کے تسلسل کے ساتھ ہم اب دیکھیں گے کہ اعراب کیا ہوتے ہیں۔ اعراب آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اعراب کیا ہے۔ اردو کے لکھنے کے سلسلے میں حروف کے جز کو جوڑ کر لفظ بنانا، یعنی اس کی ترکیب اور پھر اس کی تحلیل۔ ایک لفظ لکھا ہوا ہے، اس کی ہم تحلیل کس طرح کریں، اس کو علیحدہ کس طرح کریں، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں گے کہ اعراب کیا ہوتا ہے۔ یہ اعراب دراصل حرکات ہے، کسی حرف پر آنے والی علامت اس کی حرکت کو ظاہر کرتی ہے۔ دیکھیے کیا ہے، زبر، زیر، پیش، جزم، مد، دو زبر، کھڑی زبر، کھڑی زیر، تشدید، ان حرکات کے ساتھ آنے والے ہم الفاظ کو دیکھیں گے۔ دیکھیے یہاں پر رے بے رب، رے تو زبر ہے، یہ زبر کی آواز اوپر جاتی ہے، را رب۔ اس طرح پہلے ہم نے کہا تھا کہ را زبر کی آواز اوپر جاتی ہے، رب۔ اور یہ زیر ہے، یہ دیکھیے یہاں پر دن، دال کی آواز نیچے میں آ رہی ہے، دن، دال کی آواز نیچے، دال زیر دی، دن۔ اس کے بعد رے نئے پیش رخ، پیش کی آواز ہے، پیش کی آواز آگے میں جاتی ہے، رو، رے پیش رو، رخ۔ آگے دیکھیے جزم، جیم بے جب، بے کے اوپر جزم ہے، یہ حرکت یہاں پر رک رہی ہے، جب، جیم بے زبر جب۔ آگے دیکھیے مد والے الفاظ، الف مدا میم عام۔ مد میں اور زبر میں کیا فرق ہے؟ جس طرح ہم انگلی سے دیکھیے، ایک حرکت یہ زبر کی ہوتی ہے، رے زبر را، را ایک حرکت، اور اس طرح یہ مد میں حرکت کو کھینچا جاتا ہے، الف مد آ کو، جس طرح انگلی کی ایک حرکت سے زبر آیا، اس طرح انگلی کی 6 حرکت سے مد کو کھینچا جائے گا، الف مد آم، اس طرح 6 حرکت سے اس کو کھینچا جائے گا۔ یہاں پر دو زبر کے الفاظ ہیں، لازمن، تقریباً، ادبن، ادبن۔ یہ الف کے اوپر دو زبر ہے اور یہ پڑھا جاتا ہے ادبن، الف دو زبر یہاں پر، اس طرح اس کو ادبن پڑھا جائے گا، دو زبر کی آواز کو۔ کھڑی زبر، آلہ، لام ٹکڑا زبر ہے، آلہ۔ زبر کی حرکت سے دو گنا، یعنی
2 حرکت کھڑا زبر پڑھا جائے گا اعلیٰ، اور اس کے بعد کھڑی زیر فقیر، کھیر، پیر، کھیر، کاف، دو چشمی ہے، یہ کے نیچے یہ زیر آتی ہے کھڑی زیر، تھوڑا اس میں کھینچ کر پڑھتے ہیں کھیر، یہاں پر یا کے 2 نقطے ہیں، یہ یا مجہول ہے اور یہ زیر لگا کر کھینچ رہے ہیں کھیر۔ اس کے بعد تجدید کے الفاظ ہے، تجدید کا مطلب ہے کہ ایک حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، جیسے گنا، ہم دیکھیں گے گنا کس طرح لکھا جاتا ہے، گاف نون پھر نون الف، یہ ابوا، نون 2 بار ہے یہاں پر، اس لیے اس کو 1 بار لکھتے ہیں، اور اس علامت کو یہاں نون کے اوپر لگاتے ہیں، یہ 2 شوشے ہیں یہاں پر، تجدید علامت کو 1 شوشہ ہے، یہ اعراب میں شامل ہے، اس کو نون کے اوپر تجدید لگایا گنا بن گیا۔ اس طرح اور ابا، بچہ، ڈبا، بلی، ہم دیگر الفاظ کو لکھیں گے۔ اعراب دراصل یہ حرف کی حرکت ہے جس سے لفظ کے معنی سمجھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ تو ہم مزید اور مثالیں ہم یہاں پر لکھے دیکھیے، رب، 10، دب، ڈر، چل، نل، کل، دن زیر والے، دل، گن، بل، تل، پیش والے، رخ، رت، بن، گن، چن، گل، سکھ، دکھ، مزید ہو سکتا ہوں، جزم والے، جب، کب، بج، 10، سب، دف، من، مد والے، عام، آج، آس، آنکھ، آٹھ، آپ، آگ، آل، اور ہو سکتا آلو، 2 زبر، ادبن، لازمن، تقریباً، یقیناً، یا اور مزید احتیاطاً، جواباً، اور ٹھیک ہے۔ کھڑا زبر اعلیٰ، ادنا، لہذا، یہاں پر ہے کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہاں پر نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو یہاں پر نون اور یہ کھڑا زبر نہ ادنا آواز دے رہا ہے، یہ آواز نہیں دے رہا ہے یہاں پر، ادنا نون کے ساتھ یہاں پر لفظ ختم ہو رہا ہے، یہاں پر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہاں لفظ ختم ہو رہا ہے اعلیٰ کے ساتھ، اور یہ خود بخود ساکن ہو جاتا ہے، ساکن کے معنی خاموش رہنے والا، یہ خاموش ہو رہا ہے یہاں پر۔ لہذا، یہ ہے کے اوپر کھڑا زبر ہے، لہذا ہی کیا پڑھنا ہے، 2 حرکت، اولا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اولا، خود بخود یہ یہاں پر ساکن ہو رہا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد کھڑی زیر، کھیر، فقیر، یہ یا ہے، یا کے نیچے کھڑی زیر، یا کو کھڑی زیر، فقیر تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے ہم، زیر کی 1 حرکت ہوتی ہے اور یہ کھڑی زیر کی 2 حرکت پڑھی جاتی ہے، کھیر، فقیر، شیر، تیر، پیر، پیر بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ آگے تجدید والے الفاظ، ہم نے کہا تھا کہ جس حرف پر تجدید کی علامت ہے اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی یہ اس طرح 2 مرتبہ ہے، گنا، بچہ، ابا، رسی، سین کے اوپر تجدید ہے، سین کو زور دے کر شدت سے پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہاں پر سین 2 بار آئے گا، اس لیے سین کے اوپر تجدید ہے، 1 بار پڑھا جا رہا ہے رس، دوسری بار پڑھا ہے سی، اس طرح شدت دے کر پڑھ رہے ہیں، رسی، بلی، کوا، لٹو، اس طرح مزید اور الفاظ آپ اپنے طور پر اس میں اضافہ کیجئے اور اس کو پڑھیے، جس سے اردو کے پڑھنے میں آپ کو ضرورت ہوگی۔ پھر ویڈیو میں دیکھیں گے ہم کیا ہے آگے۔ اللہ حافظ۔